السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وفي رواية لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواہ مسلم. الحمدللہ آج نیا سال ہمارے لیے امن و سلامتی کا مرکز بنے. نیا سال اور محرم اللہ کا مہینہ ہے. سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن محرم شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے، خرافات کا مہینہ نہیں، احترام کا مہینہ ہے. بدعات کا مہینہ نہیں بلکہ احترام کا مہینہ ہے. یہ مہینہ احترام کے قابل ہے. اس مہینے میں آج لوگ بدعات میں ملوث ہوتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، بدعات کو راج کرتے ہیں. بدعات کا مہینہ نہیں بلکہ احترام کا مہینہ احترام کرتے ہوئے اس مہینے کا ہمیں روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل ترین روزہ رمضان کے روزے کے بعد، رمضان کا روزہ جس طرح سے فرض ہے ایسے ہی محرم کا مہینے کا عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، لیکن فرضیت باقی. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کا مہینہ ہے. صرف یہ خاص نہیں ہے عاشورہ کو 10 کو خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ترین جو روزہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے. تو محرم کا مہینہ شروع سے آخر تک رکھا جائے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جو حدیثیں جو آئی ہیں اس کی فضیلت الگ ہے، عاشورہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. سلف صالحین جو ہیں پورے مہینے شروع سے آخر تک رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. اس کی اہمیت ہے. اس مہینے میں عاشورہ 10 محرم کا جو دن آتا ہے، اس کی روزے کی فضیلت اللہ کے نبی جب مدینہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو تم لوگ، کیا مقصد ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا یہ وہ دن ہے، یہ عظیم ترین دن ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا. اسی کے شکریہ میں ہم لوگ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا احق بموسیٰ، موسیٰ کا حق تو ہم رکھتے ہیں زیادہ، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی پیروی کریں. اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا 10 محرم کو، اور آپ نے فرمایا اگر میں لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال رہا تو 9 کو بھی لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا. ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہودی بھی رکھتے ہیں 10 کو یوم عاشورہ، 10 کو یوم عاشورہ ہے، یہودی بھی رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک دن پہلے رکھوں گا، 9 کو بھی رکھوں گا کہ ان کی مخالفت ہو جائے. یاسومن التاسع، اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب سوال کیا گیا یوم عاشورہ کے صیام یوم عاشورہ، تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ. دوسری حدیث انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کی گناہ، پچھلی ایک سال کی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ایک سال کی گناہ کا کفارہ ہے یہ روزہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے ایک سال کی گناہ. لیکن ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بعض علماء نے کہا کہ 9 کو رکھا جائے، 10 کو بھی رکھا جائے، 11 کو بھی رکھا جائے، 11 کو بھی رکھا جائے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد. 10 کو تو رکھنا ہی ہے، لیکن 9 کو رکھا جائے، 10 کو رکھا جائے، 9 کو رکھا جائے، 10 کو بھی رکھا جائے.
اور اگر 11 کو بھی رکھ لیا جائے تو کوئی نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو نیت تھی، جو اللہ کے نبی کا جو ارادہ تھا، آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا کی مخالفت کرتے ہوئے۔ یہ روزہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کا یکفر السنہ الماضیہ، 1 سال گناہ کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے، 10 کو انشاءاللہ رکھیں گے۔ 10 کو جو ہے عاشورہ ہے، ایک دن پہلے 9 کو شامل کر لیں گے۔ اگر فرصت نہیں ہے تو 10 کو بھی 10 اور 11 رکھ لیں گے۔ یہ بھی اس کی میں اتنی جو ہے آسانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کی فضیلت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کی گناہ کا کفارہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں اور 1 سال گناہ کا کفارے کا جو ہے ہمارے لیے ایک وہ عمل سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔